اور سلام یہ گفتگو کا آغاز بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہونا چاہیے. بات چیت سے پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خصوصاً اس دور میں جو جدید ٹیکنالوجی نے، ہم فون اٹھاتے کہتے ہیں ہیلو، حالانکہ جانتے ہیں کہ میرے بھائی نے فون کیا، میرے باپ نے فون کیا، میری ماں نے فون کیا، میری بہن نے فون کیا ہے، اس کا نمبر لکھا ہوا، اس کا نام لکھا ہوا، پھر بھی کہتے ہیں ہیلو. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، سلام کلام سے پہلے ہے. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، نہ کہ ہاں ہیلو کہنا چاہیے. اور یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ لوگ ہائے ہیلو ہی کرتے ہیں، سلام بھول چکے ہیں. ہائے، بلکہ سوشل میڈیا پر جائیں، چیٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں، وہ ڈبل اے لکھتے ہیں. ارے بھائی، کیوں اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ السلام کا بدل ہو سکتا ہے؟ ڈبل اے لکھ دینا یہ کیا السلام علیکم کا بدل ہے؟ نہ تو ثواب ملنے والا، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت رسول کی توہین ہو رہی ہے. اے لکھ کر کے تم نے سمجھ لیا تم نے اپنے بھائی کو سلام کر دیا. نہیں، آپ چاہے فون پر بات کریں، آپ چاہے موبائل پر بات کریں، چاہے آپ لکھ کر کے بات کریں، جب بھی بات کا آغاز کرنا ہو ہماری شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے سلام قبل الکلام. گفتگو کرنے سے پہلے سلام کر لیں. سلام کرنے کے بعد اب جو بھی گفتگو کرنا ہے اس کے بعد اس کا آغاز کریں. اور جس طرح سے ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے، ایسے ہی جدائی کے وقت بھی سلام کرنا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ تو کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے، کچھ دیندار بھی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جدائی کے وقت کہتے ہیں اللہ حافظ، خدا حافظ. معنی غلط نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے. ہماری شریعت نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتہى احدکم الى المسجد الى المجلس فلیسلم وَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں تشریف لے جائے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھنا ہو، نکلنا ہو، وہاں سے علیحدہ ہونا ہو تو بھی سلام کرے. پہلی مرتبہ کا سلام دوسرے سے زیادہ حق نہیں رکھتا. دوسری مرتبہ بھی سلام کرنے کی اتنی ہی اہمیت ہے جدائی کے وقت، علیحدگی کے وقت، جتنا ملاقات کے وقت سلام کرنے کی اہمیت ہے. تو ملنے کے وقت بھی سلام کرنا ہے اور بچھڑنے کے وقت بھی سلام کرنا ہے، نہ کہ اللہ حافظ اور خدا حافظ کہنا ہے. چاہے وہ بات چیت ہم موبائل سے کر رہے ہو تو، اور چاہے عام ایسے ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو. جب ملے تو بھی السلام علیکم کہہ کر کے ملیں، اور جب جدا ہو تو بھی السلام علیکم کہہ کر کے ہی جدا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. سلام کن کو کریں، کب کریں، کون کرے، یہ بہت سارے سوال ہیں. ایک تو ہمارے معاشرے اور سماج میں جو رواج ہے وہ عام طور پر یہ ہے کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ حافظ جی ہے، حافظ جی سے ملاقات ہوئی سلام. ہم جانتے ہیں حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی سلام. لیکن وہ شخص جو اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے، کرتے پیجامے میں ہے، ہم جانتے ہیں یہ مسلمان ہے، لیکن چونکہ ہماری جان پہچان کا نہیں، ہم اس سے سلام نہیں کرتے، ہم اس سے سلام نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اس کو بھی، اور جو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی بات سب سے بہتر ہے، کون سی تعلیم بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس طرح کے سوالات ہیں، الگ الگ سائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھ کر کے الگ الگ جوابات دیے ہیں. یہاں پر اس سائل کو اللہ کے رسول نے کہا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر شخص کو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. سب کو سلام کرنا ہے. البتہ غیر مسلمین کو سلام کرنے میں پہل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بات کے فرق کو سمجھیے گا. ایک ہے جواب دینا، جواب دینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سلام کرنے میں پہل کرنا، خود سلام کرنا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، ان کو پہلے سلام نہ کرو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. جیسے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں مسلم اور نان مسلم سب سے رابطہ رکھنا ہے، سب سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، بعض لوگوں کی تجارتیں ہیں، بعض لوگوں کے پڑوسی ہیں. تو اس ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں انسان کو رہنا کیسے ہے؟ کیا وہ ان سے دشمنی اور عداوت کر کے رہے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں. ان سے بھائی چارہ بنا کر کے رہنا ہے، لیکن اس بھائی چارہ بنانے کے لیے اپنی شریعت یا اس کی تعلیمات کو پس پش نہیں ڈالنا. شریعت اور اس کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ اپنے بھائی چارے کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور دوسرے لوگ یہود نصارہ سے بھی برے ہیں، یہ آپ جان لیں، کیونکہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں اور یہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ. تو یہاں پر کہا اور دوسروں کو جو ایسا سلام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی جب آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت ہو. جب ایسا لفظ کہے تو تم کہو وعلیک، تم پر بھی. السلام علیکم، یہ یہودی جو ہے عمدن جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کو کہتے تھے السلام علیکم تمہیں موت آ جائے. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم پر بھی موت ہو، صرف کہا کہ تم پر بھی. اگر تم کہتے ہو مجھ پر موت ہے تو مجھ پر، تم پر بھی. اگر تم کہتے ہو مجھ پر سلامتی ہے تو تم پر بھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا. اچھا، یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ لے، ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی جلدی میں السلام علیکم ہی کہتے ہیں. اپنی اصلاح کر لیں. اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو قطعاً نہ کہیں یہ آپ اپنے بھائی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اس کے موت کی دعا مانگ رہے ہیں. السلام علیکم ہی کہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا جواب دینے کے لیے کہا کہ وہ علیک کہو. لیکن اگر کوئی غیر مسلم آپ کو صاف اور واضح لفظ میں السلام علیکم ہی کہتا ہے تو آپ اس کو وہی کلمات لوٹا سکتے ہیں. کیوں؟ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا وہی کلمات لوٹا دو. اور یہاں پر ایک غیر مسلم صاف لفظ میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو کم سے کم اس کا حق اتنا بنتا ہے کہ آپ اس کو وعلیکم السلام کہیں. اس سے زیادہ نہ کہے لیکن جتنا کہا ہے. ہاں، جب اس نے صاف آپ کے لیے دعا نہیں کی ہے تو پھر آپ دعا نہ دیں. پھر ایسے موقع پر جہاں پر آپ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، بعض لوگ نوکریاں بھی کرتے ہیں، بعض لوگوں کے بزنس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اپنی نوکری چلے جانے کا خطرہ ہے، آفس کی جاب چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، اپنے بزنس میں خسارہ کا خطرہ ہے. اگر وہ اپنے باس کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ السلام علیکم ہی کہیں. آپ اس کے لیے دوسرے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو آداب کر سکتے ہیں، آپ اس کو تسلیمات عرض کر سکتے ہیں، آپ اس کو گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو صبح بخیر شب بخیر کر سکتے ہیں. ہاں، نمستے نہ کریں. نمستے کا معنی صحیح نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور مسلمان کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا. اس لیے نمستے نہ کریں اور دوسرے الفاظ جو اس کا بدل ہو سکتے ہیں آپ اپنے تعلقات بنا سکتے ہیں. ادب، تسلیم، صبح بخیر شب بخیر کہہ کر کے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں. تو سلام کریں. سلام ایک دوسرے مسلمانوں پر دو حق ہے وہ کریں، اور غیر مسلموں سے بھی جہاں ضرورت ہو وہاں آپ جو ہے آداب، تسلیمات، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ وغیرہ کہیں. اور جب وہ سلام واضح لفظ میں کہیں تو پھر اس کا جواب بھی دیں. اس کا جواب بھی دیں. سلام کون کرے؟ یہ تو ہوا کہ آپ سلام کس کو کریں گے، لیکن سلام کرے کون؟ سلام کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُصَلِّ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَائِدِ وَلْيُسَلِّمْ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ. مختلف روایات میں صحیح مسلم وغیرہ کی ہی روایتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ
چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کھڑا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ ہوں زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے برخلاف ناجائز ہے یا بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت یہ رہی ہے کہ سلام کرنے میں وہ پہل کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجلان یلتقیان فایہما یبدأ بالسلام، دو شخص آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اب دونوں میں سلام کرنے میں پہل کون کرے، کس کا حق بنتا ہے وہ پہل کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاہما باللہ، دونوں میں اللہ کے جو زیادہ قریب ہو وہ پہل کرے۔ یعنی اگر کوئی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، گرچہ بڑا ہے، گرچہ جو ہے عمر اس کی زیادہ ہے، گرچہ اس کا علم زیادہ ہے، گرچہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اگر وہ بڑھ کر کے سلام کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کا قریبی ہے، اس لیے وہ بڑھ کر کے سلام کرے۔ یہ نیکی کا کام ہے، اس لیے ہر شخص کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، گرچہ یہ حق ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے والے کا ثواب جواب دینے والے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ سلام کرنے والی کی نیکیاں جواب دینے والی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب بچوں کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو ان کو سلام کرتے تھے۔ اچھا، بچوں کو سلام کرنے کے فائدے ہیں۔ بچوں کو سلام کرنے سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، وہیں بچے کی تربیت ہوتی ہے، بچہ سلام کرنا سیکھتا ہے، بلکہ بچے کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ بڑے ہو کر کے کسی بھی بچے کو، اپنے بچے کو یا غیر کے بچے کو بھی، جس گلی سے جس راستے سے ہمارا گزر ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ مستقل ملتا ہے یا کسی دکان پر ہم جاتے ہیں بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہم سلام کریں، دیکھیں کہ ہمارا دل بھی اس کی طرف کھینچے گا اور اس کا دل بھی ہماری طرف۔ یہ فطری اور طبعی بات ہے۔ آپ سلام کریں گے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، بچے کی تربیت ہوگی، بچہ سلام کرنا سیکھے گا، اور تیسرے یہ کہ بچے کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی، بچہ طبعی طور پر آپ کو چاہنے لگے گا۔ اس لیے بچوں کو سلام کرنے میں بڑوں کو جھجکنا نہیں چاہیے اور بڑھ کر کے سلام کرنا چاہیے، اس کے اپنے الگ فوائد ہیں۔ تو چھوٹا بڑے کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مرد اجنبی جوان عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی ماں، بہن، بیوی، اسی طرح سے بڑی بوڑھی وہ عورتیں جو یاس کی عمر کی، نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، ان عورتوں کو سلام کر سکتا ہے۔ البتہ نوجوان اجنبی عورتوں کو مرد سلام نہ کرے، نوجوان اجنبی عورتوں کو مرد سلام نہ کرے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، جو حضرت علی بن ابی طالب کی بہن ہیں، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو میں آپ سے ملاقات کرنے گئی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا پردہ کیے ہوئے تھی، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا۔ اور آپ جان لیں کہ چچا زاد بہن محرم نہیں ہوتی ہے، محرم نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، محرم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک صحابی نے ذکر کیا ہے اپنے بچپن کا واقعہ، کہتے ہیں کہ بچپن میں جب ہم مدینہ میں تھے تو جمعہ کے دن ہم کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جب واپس آتے تو ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرتے تھے، وہ جو وغیرہ بھون کر رکھتی تھی ہمیں کھلایا کرتی تھی، تو ہم جب اس کے پاس پہنچتے تو اس کو پہلے سلام کرتے، تو وہ ہم کو وہ بھونا کھلایا کرتی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بوڑھی عورتوں کو، بڑی عمر کی عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر فتنے کا ڈر نہ ہو، بہت ساری عورتیں ہیں، کوئی مجمع لگا ہوا ہے، وہاں پر فتنے کا ڈر نہیں ہے، ایک آدمی خطاب کرنے کے لیے، بولنے کے لیے کھڑا ہوا، السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا باپردہ عورتیں ہیں، ساری عورتیں بیٹھی، کوئی اگر سوال کرنا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام، تابعین اعظام آ کر کے دینی مسائل پوچھا کرتے تھے اور سلام سے بات کا آغاز کیا کرتے تھے، تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سلام
پھر آخری بات یہ کہ سلام کیسے کریں. سلام کرنے کا جو طریقہ ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول السلام علیکم. اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا عشرن، اس کو 10 نیکیاں ملی. ثم جاء آخر فسلم علیہ فرد وجلس. پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا تو آپ نے کہا عشرون، اس کو 20 نیکیاں ملی. پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے کہا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی. معلوم ہوا کہ اگر سلام کرنے والا صرف السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو افضل اور اکمل سلام یہی ہے کہ انسان کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البتہ جائز ہے کہ انسان السلام علیکم پر اکتفا کرے، یہ بھی جائز ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اکتفا کرے، لیکن کامل جو ہے پورا سلام کیا ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ہوا سلام کرنے والا. اور جواب دینے والا وہ کیا کرے گا؟ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سلام کا جواب دینے والا یا تو سلام سے بہتر کہے گا اور یا پھر اسی کلمات کو لوٹائے گا. غور کریں گے، اگر سلام کرنے والا آپ سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم سے کم اتنا کہیں گے. اگر سلام کرنے والا صرف آپ سے کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اتنا کہیں وعلیکم السلام. بہتر ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے بھی اچھا ہے آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم سے کم اتنے کلمات جتنے سلام کرنے والے نے کہے ہیں اس کو لوٹانا ہے. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر کلمات آپ کو کہنے، اس سے زائد کلمات کہنے ہیں. اور ردوها، یا کم سے کم اتنے کلمات جتنے سلام کرنے والے نے کہے ہیں اس کو جواب میں کہہ رہے ہیں. یہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر. اور میں نے شروع میں کہا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ مجلس میں سلام، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی گزرتا ہے، وہ سارے لوگوں کو نام بنام سلام نہیں کرے گا. السلام علیکم کہہ دیا، سارے لوگوں کا سلام ہو گیا. ایسے ہی جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگوں میں سے ایک شخص اگر سلام کا جواب دیتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو گیا، ساری مجلس گنہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. یہ فرض کفایہ ہے، مجلس پر سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اور بہتر ہے کہ مجلس کے ہر شخص اس کا جواب دے. ایسے ہی پوری جماعت گزر رہی ہے، وہ سلام کرے تو اگر جماعت کا ایک شخص سلام کر لیتا ہے تو اس کا حق ادا ہو گیا. لیکن بہتر ہے کہ سارے لوگ سلام کریں، کیونکہ سب کو ثواب ملے گا. ورنہ جس نے سلام کیا ثواب اسی کو ملے گا، جس نے جواب دیا ثواب اسی کو ملے گا. بقیہ لوگ جو ہے ان کا حق تو ادا ہو جائے گا، ان کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب سے محروم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ اگر مجلس میں مسلم نان مسلم سارے لوگ موجود ہوں تو بھی سلام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی مجلس سے گزر ہوا جس میں مسلمان بھی تھے اور بتوں کے پوجنے والے بھی تھے، یہودی بھی موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. ہاں، ایسے موقع پر انسان مسلمانوں کو نیت کر کے سلام کر لے، پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ایسے موقع پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے کہ مخلوط کئی مذہب کے ماننے والے موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. سلام ایک چیز اور ہوتی ہے اشاروں سے سلام. اشارے سے سلام کرنا اسی وقت جائز ہے جب زبان سے بھی ادا کیا جائے. یعنی زبان سے ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن سامنے والا چونکہ دور ہے سن نہیں پائے گا، اس لیے اس کو اشارہ کر دیں، تب جائز ہے. صرف اشارہ کرنا یہ سلام کا بدل نہیں ہے اور نہ ہی درست ہے. اشارہ بھی کریں، زبان سے بھی کہیں، تب ایسے ہی جواب دینے والے کے لیے بھی وہ اشارے سے بھی جواب دے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس کے سلام کا جواب ہو رہا ہے، اور زبان سے بھی کہے، تبھی اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو فریضہ ہے، جو واجب ہے وہ ادا ہوگا، ورنہ پھر وہ ادا ہونے والا نہیں ہے. ہاں، سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بندہ مصافحہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. سلام کیا،
سلام کے ساتھ مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو انسان کو سلام بھی کرنا چاہیے اور سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کر لینا چاہیے۔ مصافحہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو سلام کرنے کی نیکیاں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو اس کو صرف جو ہے اس پہلو سے نہ دیکھیں، اس پہلو سے نہ سوچیں کہ یہ کیا ہے۔ اب آخر میں اپنی اس حدیث کا ترجمہ کر دوں جس کو میں نے شروع میں پڑھا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سلام ہے کیا۔ میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کے الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ کامل مومن بن جاؤ، پورے طور سے مومن بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اگر دلوں میں نفرت ہے، کدورت ہے، دوریاں ہیں، تو پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب اس کو کرو گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، جب بھی ملو سلام کرو، سلام سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ دلوں میں محبت یہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، اور جب ایمان اچھا ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ نیکی سمجھ کر کے سلام کریں، یہ تعلقات نبھانے کے لیے نہیں، بزنس کو ترقی دینے کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے خفا ہونے کے ڈر سے نہیں، بلکہ اس ڈر سے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس نیت سے کہ اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس نیت سے کہ اس سے ہماری محبت بڑھے گی، دلوں کی کدورتیں دور ہوں گی، آپسی تعلقات مضبوط ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا اور ہم پھر جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اس نیت سے سلام کریں۔ یاد رکھیں کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کی نیت سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ کس نیت سے آپ کام کر رہے ہیں؟ تو نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کا حق ہے میں اس سے سلام کروں، اس کا حق ہے میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اس سے ہماری جو ہے دوریاں ختم ہوں گی، ہمارے آپس میں محبت کے تعلقات پیدا ہوں گے، ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل بھی ہوگا، اور نتیجے میں ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا اور ہم سب جنتی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی تمام تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیمات جو میل ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے، اس کو بھی شریعت کی روشنی میں اسلامی طریقے پر برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم میں سے بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ میں بڑا ہوں اس لیے فلاں آئے تو سلام کریں، نہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے، پہل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اس غرور اور نخوت کو دور فرما دے۔ انسان جو ہے انتظار کرتا رہتا ہے کہ فلاں سلام کرے، ہاں بھول جانا، توجہ نہ دینا، کسی وجہ سے نہ کر سکنا، یہ سب الگ بات ہے، لیکن یہ انتظار کرنا کہ چونکہ میں بڑا ہوں، مال میں، عمر میں، علم میں، کسی بھی چیز میں آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہوں گے، لیکن ایک مسلمان بھائی کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام بھائیوں کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف الرحیم۔